دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، آخرکار انسان کا دل بھر جاتا ہے اور دل کہتا ہے کہ بس اس کو میں نے پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے۔ چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھا ناول کیوں نہ ہو، مگر وہ انسان اس ناول کو 1 مرتبہ پڑھے گا، اس کہانی کو 2 مرتبہ پڑھے گا یا 4 مرتبہ پڑھے گا، بالآخر اس کا دل اکتا جائے گا اور یہ کہے گا کہ اس کتاب کو میں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ پڑھا ہے، اب بس اس کے اندر جو بھی ہیں وہ میں نے سمجھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے چاہے کیسی بھی کتاب ہو، اس کو زیادہ انسان جو ہے پڑھنے میں اس کو دینے کے بعد اس کا دل جو ہے بھر جاتا ہے، مگر اللہ کا قرآن، اللہ کا کتاب، ایسا قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے نازل کیا ہے تب سے اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ اتنا آسان ہے کہ چھوٹا معصوم بچہ بھی اگر اس کو پڑھے اور یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ وہی اللہ کا قرآن اگر کوئی شخص جو ہے ایک بوڑھا 100 سال کا، 80 سال کا، 60 سال کا بوڑھا اگر بیٹھے یاد کرنا چاہے تو یاد کر کے اٹھتا ہے، اس سے یاد بآسانی سے ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ کوئی شکوہ نہیں کرتا کہ اللہ کا قرآن ہے، میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس قرآن کو بہت آسان فرمایا، اتنا آسان کہ چھوٹا بچہ بھی اس کو جو اپنے سما کر یاد کر لیتا ہے، ایک 60، 70، 80 سال کا بوڑھا بھی اپنے سینے کے اندر سما کر یاد کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ نے اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے جنہوں نے اللہ نے مادر ذات بالکل نابینا بنایا، آنکھوں سے بالکل اندھا بنایا، کبھی انہوں نے دنیا کا کوئی رونق نہیں دیکھی، مگر میرے بھائیوں، انہوں نے جب اللہ کے قرآن کے ساتھ یاری لگائی، اللہ کے قرآن کو پڑھا، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کے قرآن سے محبت رکھی، اللہ کے قرآن سے جو ہے اپنا تعلق جوڑا، دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا والوں کو چھوڑ دیا، دنیا والوں کے پیچھے نہیں چلے، مگر اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ نے ان کا عزت و مرتبہ یہ کیا کہ وہ جب قرآن کو پڑھنے لگے، تھے تو نابینا مگر قرآن کے حافظ بن گئے، جب قرآن کے حافظ بن گئے، جس کی کوئی قدر منزل اس دنیا کے اندر نہیں ہوتی، مگر جب اللہ کا قرآن پڑھنے والے بن گئے تو لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا امام بنا دیا، لوگوں نے اس کا ادب و احترام کرنے شروع کر دیا، لوگوں نے اپنے آنکھوں پر پلکوں پر بٹھانے کا سوچ لیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے جو بالکل اندھے تھے، نابینا تھے، مگر اللہ کے قرآن کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق کو جوڑا، انہوں نے اپنے تعلق کو اللہ کے قرآن سے اس انداز میں جوڑا کہ اللہ نے اس قرآن کی برکت سے ان کا عزت، مرتبہ، شان و شوکت اتنی بلند کی جس کی کوئی حد نہیں۔ مگر میرے بھائیوں، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، بالکل غریب مسکین تھے، لوگوں کے پاس ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی، مگر جب اللہ کے قرآن کے ساتھ انہوں نے یارانہ لگایا، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھا، تو میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو اتنا مضبوط، اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، لوگ ان کو زبردستی اپنے پاس لے کر آتے کہ حضرت آ جائیں، ہمارے کو قرآن سنائیں، ہمیں قرآن پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے شکارپور کے اندر ایک پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو بالکل قرآن دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، ہم نے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اور ان کے قرآن کی تلاوت سنی۔ جب انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، کیا اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، یقین جانو پورے مجمع کو جو ہے سناٹے کے اندر طاری کر دیا، اور ہر ایک انسان جو ہے اللہ کا قرآن سن سن کر وہ جھوم رہا تھا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے روح کی غذا جو ہے موسیقی ہے، مگر میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ دل کے ساتھ اور اس روح کے ساتھ اللہ کا قرآن سنو، تو پھر تمہیں پتہ پڑے گا کہ اللہ کا قرآن کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اللہ نے ان کو عزت بھی دی،
مرتبہ بھی دیا، شان بھی دی، شوکت بھی دی، اور اللہ نے ان کا اتنا کچھ کیا کہ اس دنیا کے اندر تو سب کچھ دیا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً ضرور و ضرور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر کے دکھلایا، عزت و مرتبہ شان و شوکت دے کر دکھلایا، مگر آگے والی منزل اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کا عزت و مرتبہ شان و شوکت بلند فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کے لیے جس کو اللہ تبارک جب سے نازل ہوا ہے میرے بھائی اسی انداز سے ہے، اور آج تک اس کو کوئی تبدیل کرنا چاہا تبدیل نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو تبدیل کر دیں، اس کے اندر کوئی فرق لے کر آ جائے، مگر میرے بھائیوں اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی زیر کی زبر کی پیش کی اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو فوراً لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور فوراً جو ہے اس کی غلطی نکل آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو قرآن کا لفظ پڑھا ہے اس جگہ پر یہ زبر نہیں، اس جگہ پر زیر ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کو پھر پکڑ کے دھلائی بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پر جان بوجھ کے غلطی کیوں کی ہے۔ میرے بھائی اللہ کا قرآن جب انسان یاد کرنے لگتا ہے اتنا آسان، میرے بھائی جس انداز میں بات یہ کر رہا تھا، جس انداز میں یہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے آج تک ہم تک موجود ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے ظالم جابر بھی آئے اس کو ختم کر دیں، مگر یہ ختم نہیں ہوا۔ اور یہ اللہ کا قرآن میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر جس انداز میں نازل ہوا تھا وہی قرآن آج تک ہم تک موجود ہے، اور یہ قرآن آگے قیامت تک رہے گا۔ اس قرآن کو نہ اس کے اندر کوئی پہلے فرق آیا ہے نہ اب فرق آیا ہے، نہ آگے چل کر اس کو فرق آئے گا۔ میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کا ایسی کتاب ہے جس کو میرے بھائیو اگر انسان سینے سے لگائے میرے بھائیو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا کتنے علم ہے میرے بھائیو، ہم دنیا کا علم پڑھنے کے لیے ہمارے بچے جاتے ہیں تو وہ کتابیں وغیرہ پیچھے لے کر جاتے ہیں، اور جب قرآن کو لوگ لے کر جاتے ہیں تو اپنے سینے سے لگا کر لے کے جاتے ہیں۔ اس سے مجھے ایک بات دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جو علم دنیا والا علم ہے وہ دنیا تک محدود رہے گا، جو سینے سے لگا کر جاتے ہیں اس علم کا تعلق اس دنیا کے اندر بھی عزت و مرتبہ شان و شوکت دلائے گا، اور آخرت کے اندر بھی عزت و مرتبہ شان و شوکت دلائے گا، جس کی مثالیں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اجمعین کو دیکھ لو، اولیاء اللہ کو دیکھ لو۔ میرے بھائی کتنے اولیاء اللہ اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے آ کر اس اللہ کے قرآن کی خدمت کی، اللہ نے ان کو چار چاند لگا